بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جو ہے ہم ایک بہت اہم شخصیت جو ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ان کی بات سننے کے لیے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا کام لانچ کیا ہوا ہے. ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور ان کے پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے. آج کے ہمارے جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں کرنل جمشید شاہ صاحب. کرنل صاحب مطلب ایز اٹ از obvious فرام ہز نیم، جیسے ان کے نام سے ظاہر ہے، ملٹری میں آفیسر رہے ہیں، کمیشنڈ آفیسر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی یا ریٹائرمنٹ لی، اس کے بعد وہ چکوال میں منتقل ہوئے، اور چکوال سے ہی چونکہ ان کا تعلق ہے، بارن اینڈ بروٹ اپ ان چکوال، اور پھر انہوں نے چکوال میں آ کے سمجھا کہ جی ہی شوڈ ڈو سم تھنگ ویری یونیک. انہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو کہ شہر کی پہچان بن سکے، کہ جس کی وجہ سے شہر جو ہے ایک دفعہ نیا انٹروڈکشن جو ہے وہ چکوال سٹی کو ملے. تو ہم جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم کرنل جمشید شاہ صاحب سے. کرنل صاحب پلیز آپ ہمیں بتائیے گا سم تھنگ اباؤٹ یور چائلڈہڈ، کہ آپ جو ہے آپ کہاں سے جو ہے چکوال کی کس علاقہ چکوال سے جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا کی، اور اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، اس سے پہلے کہ جو ہے ہم آپ کے بارے میں اور آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں دیگر چیزیں جان سکیں. جی بہت شکریہ یزدانی صاحب کا اور درویش صاحب کا یہاں تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کچھ بات چیت کروں. تو سب سے پہلے تو ایز یو نو مائی نیم از کرنل جمشید شاہ، اور میں ادھر سے چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. آبائی گاؤں ہمارا منوال ہے، وہاں سے ہم ادھر اٹھوال آئے بیک ان 73. آئی واز اے ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم. گورنمنٹ اسکول چکوال سے میں نے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے گریجویشن کی. 85 میں آرمی جوائن کی، اور آرمی میں سے میں 2013 میں ریٹائر ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ کچھ کاروبار کی طرف چلا جائے، اور کوشش کی. اور اس کی پہلے فیز میں نے یہ جو ایک ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے جس میں کچھ 3-4 برانڈز ہیں اور بچت مال کے نام سے ایک بزنس چل رہی ہے، وہ آئی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مزید J7 گروپ والوں ادھر انکلائنڈ ہوئے، اور ان کو میں نے ایک اچھی ہول ہارٹیڈلی ویلکم کیا، بلکہ میرے چکوال کے تمام لوگوں نے ویلکم کیا. تو اس طرح ایک فیز 1 آف لائف جو ہے یہاں تک چل پڑا. مین وائل ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جب چکوال میں جاب میں تھا، جو سروس میں تھا، جب بھی چھٹی آتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بچے کو بھرتی کرا دیں، جاب دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. آئی ریئلی فیلٹ اٹ. میں نے اپنی کوشش کی، الحمدللہ کافی سارے لوگوں کا جاب بھی اللہ میاں نے کیا، وسیلہ بن گیا اس کا. اور اس کے بعد جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ بڑی ہوپ لے کے آتے تھے، اور میں پھر بھی کوشش کرتا رہا اور کرتا ابھی بھی کر رہا ہوں. مین وائل جب میں نے پہلا پروجیکٹ چھوٹا سا لانچ کیا تھا تو مجھے ایک لیسن ملا. میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے پروجیکٹ میں 93 لوگ کام کرتے ہیں. جو اونرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ ڈیفرنٹ بینیفٹ اٹھاتے ہیں، کوئی رینٹل کی فارم میں یا بزنس اونر کے طور پہ. لیکن جو جاب ڈائریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ 93 لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیئرس کے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. اور اس سے نا میرے اندر ایک یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم چکوال کے لوگ، ہم نے ابھی تک مطلب جو میں نے اسٹڈی کی اس سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی علاقے، ملک یا گھر کی ترقی تبھی ہوتی ہے جب وہاں پہ باہر سے انکم آئے. ایک گھر ہے، اگر اس کے 4 بندے کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں تو ان کی انکم آتی ہے. اگر وہ ادھر تک ہی محدود ہے اپنی ذمہ داری میں یا لوکل بزنس میں، وہ لوکل سرکولیشن ہے. بیسیکلی ان پٹ جس طرح ملکی لیول پہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور فارن ایکسچینج کی، تو یہی ایک انکم ہوتی ہے جو باہر سے اس شہر یا علاقے میں یا کنٹری میں آئے تو وہ ترقی کرتا ہے. جب یہ دماغ میں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ چکوال کی ایکسپورٹ کس طرح بڑھ سکتی اور ہے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کرتا تھا، دوستوں احبابوں سے، کہ چکوال کی ایکسپورٹ کا بتائیے. Nobody would tell me. صاحب کچھ لوگ بڑی لمیٹڈ سی بات کرتے تھے، پہلوان ریوڑی دیٹ از اے گڈ اسٹیپ، باہر جاتی ہے لیکن اس میں ہمیں تو کوئی خاص وہ نہیں ملتا.
آپ کہیں جو ایز اے چکوال کی انکم نہیں ہے. اچھا ابھی پھر جب یہ چیزیں ذہن میں سرکولیٹ ہوئی تو چکوال کا پوٹینشیل وہ میں نے اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے چکوال کے لیے کیا کرنا ہے جس سے ہمارے چکوال کی انکم بڑھے. اس سلسلے میں ایک سب سے پہلے تو یہ چیز میں نے ریئلائز کی کہ ہم دنیا کی سب سے بیسٹ ایکسپورٹ پوری یعنی چکوال سے باہر اور پوری دنیا میں دے رہے ہیں. اینڈ دیٹ از کالڈ دا مین پاور, جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں اپنا لوہا منوایا اپنی قابلیت کا, اپنی جفاکشی کا, محنت کا, اور اس کا ریوارڈ ہمیں مل بھی رہا ہے. دوسری جو ایک اہم چیز تھی کہ ابھی اس مین پاور کی ایک تو یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ ہماری مین پاور کتنی قیمتی ہے جو چکوال شہر سے باہر دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جا کے پیسہ بناتے ہیں, ریسورس بناتے ہیں اور واپس لاتے ہیں, اور یہاں پہ فیملیاں اور ساری چیزیں سپورٹ کرتے ہیں. دوسری چیز جو بہت عام تھی کہ اس مین پاور کو ہم لوکلی کیسے یوٹیلائز کریں, ہم لوکل ایکٹیویٹیز کیا لائیں. ماشاءاللہ بہت سا کام ہوا ہے, ہوم ورک ہو چکا ہے. لائک ٹورزم کی ایک بات ہے, میں اسے بڑھ کے بات کروں گا, دیٹ از ریگارڈنگ اسپورٹ سٹی. چونکہ ہمارے پاس دنیا کا بیسٹ ویدر ہے, بیسٹ جینیٹیکلی جو اویلیبل ہیومن بینگز ہیں جو کہ 4 ڈسٹنکٹ موسم کی ٹالرنس رکھتے ہیں. ماشاءاللہ اٹس ویری نائس. ایکچولی بہت ساری چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, اور بہت ساری چیزیں آپ کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ پروجیکٹ کے بارے میں, اس کے ابھی نوک اینڈ کارنر کے بارے میں, کیونکہ آج کی جو ہماری وزٹ ہے اس کا پرپز یہی ہے کہ ہم آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں اپنی پبلک کو جو ہے وہ, چونکہ پبلک کے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے, اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ چکوال کی تاریخ کا پہلا میگا پروجیکٹ ہے. اور یہ جب ہم کرنل صاحب ہم آپ کے آفس میں آئے تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے شاید یہ چکوال نہیں ہے, یہ اسلام آباد ہے. شاید اسلام آباد نہیں ہے, یہ دبئی ہے. تو یہ کیسے آپ اتنے نفیس انسان ہیں, یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ آپ کے آفس کی لک سے ہی ہم اس بات کو جو ہے ہمارے لیے سمجھنا قدرے آسان ہو گیا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کتنا شاندار پروجیکٹ ہوگا. تو یہ آپ کے جو آفس کی اتنی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ یہ کس طرح کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ کرنل صاحب نے وہ کریٹ کیا. تو یہ کس کا برین چائلڈ ہے, یہ کس کا آپ کی اپنے ذہن کے اندر آیا, یہ G7 والوں کا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. پھر ہم آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں مزید جو ہے آپ کے پروجیکٹس کی تمام تر چیزیں ہم جاننا چاہیں گے, اپنے آفس کے بارے میں, اپنے سیکریٹریٹ کے بارے میں, اپنے اسٹاف کی جو آپ نے ورک پلیس بنائی ہے اس کے بارے میں پلیز ہمیں کچھ آغاز ذرا بریفلی کیجیے گا. جی, جہاں تک آفس کا تعلق ہے تو جب بھی کوئی کام کریں, میرے سب لوگوں سے یہ سجیشن ہے, ینگسٹر کو بھی بڑوں کو بھی, جب بھی کام کریں ٹاپ آف دا لائن کریں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سوزوکی کار بھی بنتی ہے, ٹویوٹا بھی بنتی ہے, مزدا بھی بنتی ہے, اینڈ سو ادرس, بٹ جرمن کار بھی بنتی ہیں جو مرسیڈیز ہے یا اوڈی ہے یا BMW ہے. تو آپ دیکھیں دے آر ویری ہائی کلاس اینڈ ہائی کوالٹی, اور وہ پریویل کر رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جب ایجاد ہوئی تب سے ابھی تک دے آر دی کار لیڈر. سملرلی ہر کام جو بھی ہم کریں دیٹ شوڈ بی ٹاپ آف دی لائن. ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اگلے 50-100 سال کا سوچ کے. ہم نے پچھلے 20 سال کی طرف نہیں جانا یا 10 سال کی طرف. جی, تو یہ ایک انسپائریشن تھی. دوسرا میں آپ کو ایک اور بڑی خوشی سے یہ شیئر کروں کہ میں نے جتنے ہماری ٹیم ہے, میرے J7 گروپ کو میں نے چوز کیا جب اس پروجیکٹ کے لیے, تو ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 95% امپلائیز چکوال کے ہوں گے. انیشلی وی ہیڈ اے پرابلم ہماری ٹیم میں, لیکن ہم نے بیسک ایجوکیٹڈ لوگوں کو سلیکٹ کیا, لڑکیاں لڑکوں کو, اور ان کو ٹریننگ دی, اور ماشاءاللہ ناؤ دے آر ہولڈنگ دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ اسٹاف وچ ہیو امپرووڈ دیئر کنڈکٹ, پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ پرسنل. اور یہی گین ہے ہم نے جو سوسائٹی کو دینا ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ کر کے, اینڈ دس ول برنگ اے لاٹ آف ریوارڈ ٹو اس. ویری رائٹ کنر صاحب, ماشاء اللہ. تو کنر صاحب بتا رہے ہیں ایک تو اچھی خاصی تعداد جو ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو آفس ورکرز کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹی ملی, اور اتنا ڈیسنٹ ورکنگ ایٹماسفیئر ملا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جا کے امریکہ میں, کینیڈا میں کسی بہت اچھا اس ایٹماسفیئر کے اندر, ابو دھابی کے اندر اگر ان کو کام جا کے کرنے کا موقع ملا تو بہت ابتدا سے ہی ان کو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا, ان کو مین
ڈیزائنرز آتے ہوں گے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. اور یہ سارا رسپیکٹڈ جو ہے کرنل جمشید شاہ صاحب جو ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں ان کا جو ایستھیٹک سینس ہے جتنا نفیس مزاج ہے وہ قابل تعریف بنتا ہے. کوئی بندہ جو یہاں پہ آتا ہے ان کے آفس میں آتا ہے وہ امپریس ہوئے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں پاتا. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ محترم کرنل صاحب کا جو پروجیکٹ ہے یہ تو ایک آفس ہے, کیمپ آفس ہے, وہ کتنا شاندار ہونے جا رہا ہے. تو آپ کرنل صاحب چکوال کی جو پبلک ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے اتنی بریوری کا اتنی آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ نے یہاں پہ تو 6 فلور سے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے. ایک جو ہے جتنے پلازا یہاں پہ بنے ہوئے ہیں میکسیمم ان کے 6 فلورز ہیں, بیسمنٹ کو ملا کر کے تو 6 فلورز بنتے ہیں. تو آپ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے شاید ایک کی بجائے کئی ٹاورز ہیں, کمپلیکس بننے جا رہا ہے. تو اتنا بڑا کرج آپ نے کیسے مسٹر کیا, کون آپ کے موٹیویشنل فورس تھی, اور یہ بتائیے گا پلیز ہمیں. پھر ہمارے پاس کچھ اور ایسے ضروری سوالات ہیں جس کی جو آپ کے پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں گے, ذرا پلیز تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل, بڑا اہم سوال ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی جگہ ڈیولپ کریں تو ڈیولپ اٹ ٹو دا بیسٹ. میرے ذہن میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز تھی کہ مائیگریشن ٹو بگ سٹی کیسی روکی جائے. ہم جاب کریشن یہاں پہ کریں, بزنس اپورچونیٹیز یہاں کریٹ کریں, باہر کے لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے اگر کوئی انویسٹر آتے ہیں یا کوئی اور وزٹر آتے ہیں آفیشیل کیپیسٹی میں آتے ہیں تو دے شوڈ ہیو اے پلیس جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی رہ سکیں. نمبر 2, یہ جو اتنا بڑا ہم نے آل ان ون پروجیکٹ مال آف چکوال سے کے نام سے ہم نے کنسیو کیا, اس میں بہت ورکنگ کی. اس پہ ہم نے ٹاپ آف دی لائن پروفیشنلز کو انوالو کیا. ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ یہ مت سوچو کہ یہ چکوال ہے, تھنک اٹ از لائک ون آف دا بیسٹ سٹی آف دا ورلڈ. میں ورلڈ کہہ رہا ہوں, پاکستانی ورلڈ. اور الحمدللہ اس میں بین الاقوامی سٹینڈرڈ کی تمام چیزیں انکلوڈ کی گئیں. ہمارے چکوال کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اے بیٹر لائف, اے بیٹر بزنس انوائرمنٹ, اے بیٹر لائف اسٹائل. اچھا, ابھی ایک بڑی میری تھوڑی پرسنل آبزرویشن ہے جو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر. لائک ہمارے جو بچے باہر سیٹلڈ ہیں, اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ کینیڈا وغیرہ میں, تو ان کے بال بچے ادھر آتے ہوئے گھبراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا انوائرمنٹ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جب ان ہیکٹک سٹیز سے نکلیں اور ادھر آئیں اور ان کو ایک وہی سٹینڈرڈ, وہی اس سے بھی بلکہ اعلیٰ سٹینڈرڈ ملے اور وہی ماحول ملے. تو یہ کل کے انویسٹر ہیں چکوال کے, یہ کل کا فیوچر ہے. وہاں سے بزنس لا سکتے ہیں, کچھ بھی لا سکتے ہیں ادھر, اور اس سے ہماری جاب کریشن ہو اور ہماری جتنی یوتھ ہے ویل ٹرینڈ اور ویل اس میں اچھے ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے فلی تیار ہو. شکریہ کرنل صاحب, بڑی شاندار آپ سے معلومات ہمیں مل رہی ہیں آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں. اور یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ وٹ از مینٹ بائی J7 کیا ہے. یہ آپ کے ساتھ کولیبوریشن جو ہے یہ کس طرح کے کوئی بہت ہی بڑے پروفیشنل بلڈرز کا گروپ ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, اور یہ لوگ پہلے ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تاکہ ہمیں جان کے تھوڑی ری ایشورنس ملے کہ ہی از ناٹ کرنل جمشید alone. یہ کرنل جمشید صاحب اکیلے نہیں ہیں, اور ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے جو ہے کتنی بڑی ٹیم ہے, اور کتنا بڑا فائنانسز جو ہیں, اور کتنے ایکسپیرینسڈ اور کتنے پروفیشنلی ورکنگ پیپل, اور ایک وہ ون آف دا بیسٹ کنسٹرکشن کمپنی ان پاکستان, یہ تھوڑا سا ہمیں J7 کے بارے میں بتائیے گا تاکہ ہم جو ہے اس کے بعد اگلی جو چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. جی, J7 گروپ جو ہے یہ اسلام آباد بیسڈ ہے. اس میں سارے پروفیشنل جو اس کے اونرز ہیں they all are having more than 20 years ground experience of making mega projects. Finally they all got together, وہ اکٹھے ہوئے, ان کا جی ہم اپنے نام سے اپنے ہی کام کریں اور پروفیشنل ایکسیلنس ڈیلیور کریں. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ فرام کنسیپشن ٹل کمیشننگ اینڈ آفٹر کمیشننگ کا تمام سائیکل ان کے پروفیشنل ٹیمیں وہ ہینڈل کر رہی ہوتی. اور میرے لیے انسپائریشن یہی تھی جب اس کمپنی کا میں نے ٹریک ریکارڈ دیکھا, ان کے لوگوں سے ملا, اونر سے میری میٹنگز ہوئیں, آئی واز ریئلی انسپائرڈ. ابھی اس کمپنی کا سب سے بڑا دیکھیں ایک بہت اعلیٰ چیز ہے جس پہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی, کہ انہوں نے ایشیا پیسیفک میں یہ واحد پاکستانی کمپنی ہے جس نے 3 ایوارڈ جیتے ہیں, جس میں ڈیزائن ہے, اسپیڈ آف ورک اور کوالٹی آف ورک ہے. اچھا, ایک انہوں نے کوشچن درویش صاحب سے مجھ سے پوچھا کہ J7 گروپ وٹ ڈز اٹ اسٹینڈس فار. دس واز بائی ون آف مائی کوشچن وائی. جب میں نے ان سے انٹریکشن کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ J7 مین جوائنٹ
of people working 7 days a week, or this is a fact. They work in 3 shift basis. ان کا کام 24/7 چلتا ہے. ان کے جو پروجیکٹس ہیں, جس طرح J7 ایمپوریم کے نام سے B17 اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, تو اٹ از ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ آف راولپنڈی اسلام آباد. اٹ از بگر دین گیگا, بگر دین سینٹورس. اس کی 46 کنال کا ہے. پھر 4-5 اسٹار ہوٹل یہ بنا رہے ہیں جو ہمارا نیا ایئرپورٹ ہے اس کے پاس, اور وہ چاروں جو بلڈنگز ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے, جس میں رائل سوئس آ رہا ہے, کانٹیننٹل آ رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو چکوال میں ٹاورز ہیں ہمارے, اس میں مور دین 200 رومز کا ہم 4 اسٹار ہوٹل لا رہے ہیں. وہ اس لیے لا رہے ہیں کہ نہ صرف ہم لوگ بلکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو بھی ایک لیونگ کا ایک اسٹینڈرڈ اور انوائرمنٹ دی جائے, اٹریکشن دی جائے. اور یہ بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ چکوال میں آج میرے آپ کے کسی کے کوئی ایسے مہمان آ جائیں جن کو ہم گھروں میں نہیں ٹھہرا سکتے, ان کے لیے بلیو یو می وی ڈونٹ ہیو اے ریزنیبل پلیس جہاں پہ کوئی فیملی ممبر 2-4 دوسرے کنٹریوں سے آ گئے. وی کین ناٹ میک دیم کمفرٹیبل اسٹے. تو یہ ایک ایسی چیزیں جو ضرورت ہے اس وقت. تو یہ پھر J7 سے جب ہمارا یہ سارا ہوا تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, قوت فیصلہ میں اضافہ کیا, اور یہ فیصلہ کرنے میں اللہ پاک نے بڑی ایک میں کہتا ہوں بڑی کرم کیا ہم پہ کہ میں نے کہا ہم کریں گے. اور میرے تمام فیملی ممبرز, دوستوں نے, ایوری باڈی سپورٹڈ می. مجھے کچھ لوگوں نے شروع میں کہا کہ بہت بڑا ہے فلانا ہے. میں نے کہا فارگیٹ اٹ, اس کی کوالٹی, اس کی سارا کچھ, یو تھنک اباؤٹ دا فیوچر. چھوڑ دیں, پاسٹ کو مت ریلیٹ کریں. لیٹس میک اوور فیوچر اوور سیلف. آج اچھا سوچیں گے, اچھا ہم اس پہ پلان کریں گے تو اچھا ہی رزلٹ سامنے آئے گا. کل ہمارے آنے والی جنریشن کہے گی کہ ہاں جی یہاں پہ یہ چکوال کے لوگوں نے پہلا پروجیکٹ دیکھیں کتنا پیارا کیا. آج 50 سال بعد بھی وی آر فیلنگ ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ. سو دس از آل اباؤٹ J7 اینڈ اٹس انسیپشن. انشاءاللہ اٹ از. میں کرنل صاحب کی طرف سے یہ وہ پروجیکٹ ہے جو بہت سارے دیگر پروجیکٹس کو کھینچ کے چکوال میں لائے گا. جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا سکسیسفل پروجیکٹ جو ہے, اس کے بعد جو انویسٹرز ہیں دیگر ملک کے بقیہ شہروں سے, وہاں پہ چونکہ ایک سیچوریشن ہے, ہم جانیں گے کرنل صاحب سے. اور کرنل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے ٹاورز ہیں, یہ کیا ایک ٹاور ہے, اور اگر ایک ہے تو اس کے کتنے فلورز ہیں, اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ اس کے اندر جو ہے کیا ہے, مطلب آفیسز ہیں, کتنے فلورز آفیسز کے لیے ہیں, کتنے اپارٹمنٹ ریزیڈنسز کے لیے ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کتنے ہیں, اور دیگر وغیرہ. تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیے گا, پھر کچھ اور کوشچنز ہیں ہم آپ سے جانیں گے پروجیکٹ کے بارے میں. اس میں جو J7 مال آف چکوال ہے, انشاءاللہ اس میں 4 فلور جو ہیں وہ ہمارے کمرشلز کے ہیں, جس میں 475 شاپس ہیں ڈفرینٹ سائزز کی. اور اس میں سب سے پہلے نیچے 2 بیسمنٹ پارکنگ کے ہیں. دس مینس کہ 400 گاڑیوں کی اور 200 موٹر سائیکلوں کی انڈیپینڈنٹ ان آؤٹ کے ساتھ پارکنگ ہے, اور ساری آٹومیٹڈ سمارٹ پارکنگ سسٹم ہوگا, ٹیکنالوجی گائیڈڈ ہوگا. اس کے بعد 4 فلور کمرشلز کے آگے, 5واں فلور ہم نے فوڈ کورٹ کا رکھا ہے, اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہم نے ٹوٹل 13 کچن رکھے ہیں ٹو ہیو ٹریڈیشنل اینڈ دس فاسٹ فوڈ اینڈ ایوری تھنگ آن 1 فلور ود ان سائڈ سٹنگ آف 350 پیپل. اس کے علاوہ ادھر ہی روف ٹاپ پہ ہم نے 16,000 اسکوائر فٹ اوپن ایئر روف ٹاپ ریسٹورانٹ کا ایریا دیا ہے. دیٹ ول بی اے ریئلی کلاس. میں دنیا مختلف جگہوں پہ گیا ہوں, اسپیشلی سنگاپور, تو میں نے روف ٹاپ کی ڈائننگ اور اس کو انجوائے کیا ہے کہ اس کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہم نے آگے ایک بہت زبردست سینٹر آف دی بلڈنگ میں ٹاپ لوکیشن پہ ہم نے مسجد, اللہ کا گھر وہاں پہ ڈیزائن کیا ہے. اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس کے اوپر ٹاور پورا پلان تھا, جو کہ گروپ کے باس نے, چیئرمین نے, سب نے سجیسٹ کیا کہ ہم مسجد کے اوپر کچھ نہیں بنائیں گے. سو وی چاپڈ آف 1 ٹاور ڈیزائن آؤٹ آف اٹ. پھر پیچھے 2 ٹاور اس میں رہ گئے. 5ویں فلور کے بعد 6واں فلور جو ہے اس میں سوئمنگ پول ہے, انڈور گیمز کے ہیں, اور جم ہے, اور فن لینڈ ہے. اور اس کے بعد ہوٹل رومز آ جائیں گے, جو کہ ہوٹل بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کی جو انٹرس ایگزٹ ہے وہ سیپریٹ ہے. وہاں سے جو ان لوگ بیٹھیں گے لفٹ پہ, تو دی لابی اینڈ مین ریسیپشن ایریا اینڈ کافی ایریا ول بی ایٹ دا ٹاپ آف دی بلڈنگ. وہ فلور جو ہے ہمارے گراؤنڈ پلس 15 فلور ہیں,
جس میں 15th جو فلور ہوگا اس کے اوپر ہوٹل کی ریسیپشن لابی اور وہ جو کافی ایریا جو اس طرح ہوتا ہے اور اس سے نیچے ہوٹل رومز ہوں گے. وی ہیو لیفٹ اونلی 2 floors فار دا اپارٹمنٹس. اپارٹمنٹس آر گوئنگ ٹو بی لگژری اپارٹمنٹس. میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہم نے یہ جو چیز بنانی ہے چکوال کے ہم سب کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ یہ کریں گے اور ایوری باڈی ول سے کہ ہاں جی یہاں پہ جب آئیں گے دے ول انجوائے اٹ اینڈ دے ول ہیو اے ویری ہائی فیلنگ آف چکوال. تو یہ ہے جناب بلڈنگ کی جنرل لے آؤٹ. کرنل صاحب کا پروجیکٹ دیکھ کے یوں لگا مجھے کہ ایک برج خلیفہ ہے جس نے دبئی کو دنیا کے اندر ایک خاص مقام دلوایا. ایک J7 مال چکوال کا ہے جو چکوال کو کراچی لاہور اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ انٹروڈکشن چکوال کا ملے گا. اور وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے بعید نہیں ہے کہ آئندہ جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو جہاں پہ وہ گیگا مال کو وزٹ کریں گے جہاں پہ وہ اور دیگر بڑے بڑے مالز کو وزٹ کریں گے وہ چکوال بھی آ کے دیکھنا چاہیں گے. کرنل جمشید صاحب کا جو ٹاور ہے J7 مال کو بھی دیکھنا چاہیں گے. یہ کتنی اعلیٰ بات ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے چکوال کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے کرنل صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہے چونکہ یہ ایک طرح کی انہونی سی بات لگتی تھی اب ایک ایسے ٹاؤن کے اندر کہ جہاں پہلے چھوٹے چھوٹے پلازا اگرچہ وہ بھی اچھے ہیں قابل تعریف ہیں جہاں پہ 6 فلور سے بڑا کوئی پلازا نہ ہو تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو ابتدان ابھی تو ماشاءاللہ آپ نے ایک مائل سٹون تک آپ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا سفر ہے پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ کوئی ایسے کچھ سسپیشن جنریٹ ہوئے ہوں یا بعض جو جیلس لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ چکوال کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ آئے اور پھر کہیں ان کے پلازے جو ہیں کہیں ان پہ حالانکہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تو ہمیں بتائیے گا ذرا اس کے بارے میں جو لوگوں کا جو فرسٹ ریئیکشن تھا تو وہ کیسا تھا اور پھر کچھ اور جو لیگ پولرز تو ہر ایک طرف ہوتے ہیں. کیا آپ کو کچھ اس طرح کی شکایات کسی سے ہیں؟ جی جہاں تک اس میں بات کروں گا فوکس ہو کے ریگارڈنگ آور پروجیکٹ کے حوالے سے گورنمنٹ نے لیوریج دیا تھا 3 سال پہلے انہوں نے ری ڈیفائن کی تھی ٹاؤن پلاننگ کی پالیسیاں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہائی رائز بلڈنگ بنائیں اور آپ جو ہے نا ورٹیکل جائیں اور زمین کو بچائیں. یہ اسی کا ایک پالیسی کا ایک حصہ تھا کہ ہم نے اتنی بڑی بلڈنگ کی ہائٹ کلیئرنس اور سارے پروسیس 100% کمپلیٹ کیے. اور بیوٹی یہ کہ بینگ اے پارٹ آف اے پروفیشنل گروپ ہم سب کی اور میں بینگ آرمی افسر ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کام کوئی چیز ایسی نہ ہو جو رولز ریگولیشن کے انڈر نہ ہو. الحمدللہ ہم نے ان 1 ایئرس ایفرٹ ہم نے تمام NOCs اور تمام اس کی اپروولز اور اس کی ہائٹ کلیئرنس سب کچھ ایئر فورس سے سول ایویشن سے all those departments which were part of it which were responsible to give us go ahead وہ ہم نے لیا. ابھی اگر لوگوں کا ڈاؤٹ صحیح تھا شروع میں چونکہ اس سے پہلے کسی بھی شہر میں 62 فٹ سے اوپر اجازت نہیں ہوتی تھی چونکہ جب ری ڈیفائن ہوئے نئے رولز ریگولیشن تو اس کے تحت ابھی آپ 300 فٹ تک بھی جا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ڈاؤٹ نہیں تھا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ ہر چیز کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. if somebody is giving you a critical question and things یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگلا بندہ اس کے اوپر اپنا کانفیڈنس بنانے کے لیے اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر رہا ہے. ابھی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو if they are interested we can show them کہ یہ دیکھیں ہمارے سارے NOCs. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ نے اس کی جو بائی لاز ہیں اس کے مطابق چلیں. لاز کے اندر آپ کے لیے اتنی لیوریج اور اتنا آسانی ہو جاتی ہے کہ once you start your work you have no issues. اور چونکہ ابھی ہم یاد رکھیں چکوال کے لوگ ابھی ہم بڑے شہر کا حصہ ہیں ہم ابھی کسی دیہاتی یا چھوٹے شہر کا نہیں ہے. we have to think big we have to act rightly and we'll انشاءاللہ ایون آگے جو بلڈنگیں آئیں گی نا ہم ہوں یا نہ ہوں میرا یہ انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگیں بنائے گا اور ایک نہیں کئی بنیں گی. یہ احساس ہمیں آنا چاہیے. ایئرپورٹ قریب آ گیا ہے اور جو بزنس اب اگلا ہے وہ چکوال کا ایریا ہے. ابھی ہم کتنا اس میں انیشیٹو لیتے ہیں کتنا اس کے بارے میں ابھی سوچیں گے تو یہ جو اگلے 10 15 20 25 سال میں جو کچھ یہاں انشاءاللہ ہیپن ہوگا اس میں ہم حصہ دار ہوں گے اس چیزوں کے. انشاءاللہ اٹ ول کم اپ.
ماشاء اللہ کرنل صاحب کا جو پروجیکٹ جب مکمل ہوگا تو اللہ نے چاہا تو چکوال جو ہے وہ بھی بڑے شہروں کے اندر کنسیڈر ہوگا اور پبلک یہاں کی یاد کرے گی کہ کرنل جمشید صاحب نے جو ہے یہ چکوال کا پہلا میگا پروجیکٹ جو ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کرنل صاحب نے کہا کہ جی ہر ایک چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسپرٹ آ جائے, اگر یہ سوچ اگر ہم ڈیولپ کر لیں کہ یار مجھے چیزوں کو پازیٹیولی لینا ہے, آپ یقین کیجئے پھر نتھنگ ریمینز امپاسبل, دین دا اسکائی از دا لمٹ. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی ہم سب کی جو سوچ ہے وہ یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے. مجھے ایک کرنل صاحب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی پلازا کو بنا کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے یا چیزیں جب سیل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث جیسے نہ رہتا ہو, اور وہ جو بہت اچھا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی پھر ایسے جیسے گندگی پھیلی ہوئی ہے اور کوئی وہاں پہ ڈسپلن نہیں ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونے جا رہا. کیا آپ اس طرح کریں گے کہ جی یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی کمپلیشن کے بعد لوگوں کو جو ہے مالکان کو قبضہ پوزیشن دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی آپ اس کی جو کہہ لیں کہ اس کا جو ایک اس کی جو نفاست ہے, اس کا جو ڈسپلن ہے, اس کا جو ڈیکور جو ہے, اس کی جتنی وہ چیزیں ہیں تاکہ وہ انٹیکٹ رہیں. اور دبئی میں ہم جاتے ہیں, یو اے ای کے اندر ہم جاتے ہیں, پرانے ایریاز کے اندر جاتے ہیں, ایک جگہ پہ آپ 10 سالوں بعد جائیں آپ یقین کریں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوا ہوتا ہے. تو کیا ہم آپ کے پلازا سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دبئی کی جو روایات ہیں وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے؟ جی بالکل. ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی دا میجر پلیئرس اس میں آفٹر اس کمیشننگ. ایک تو ہم نے رینٹل ابھی جس طرح الحمدللہ ابھی تک ہمارے بہت سارے برانڈ نے ہمارے ساتھ آلریڈی ایم او یو سائن کر لی, جو انہوں نے فلور پہ ہمارے پلان کے مطابق جو انہوں نے وہاں پہ پاپولیٹ کرنا اپنے بزنس کو. ہم نے ڈس اون کبھی نہیں کرنا. یو ول فائنڈ اے بگ آفس وچ ول بی ٹیکنگ کیئر آف ناٹ اونلی ایڈمنسٹریشن, سیکیورٹی, اٹس مینٹیننس, اس کی رینٹل, اس کی ریسیل. Very big team will always be there. اور میرے لیے I have like a very جذباتی association with this project. میرے لیے یا ہمارے اولاد کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ اس پروجیکٹ کو مدر پروجیکٹ آف چکوال ہے, اس کو سب نے اون کرنا ہے, اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کی ترقی کے لیے. اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی ان خواہشات کے علاوہ ہمارے جو بزنس ماڈل ہے یا گروپ کا جو پرنسپل ہے اس میں بلڈنگیں بنانا, ان کو آباد کرنا, ان کو رن کرنا, ان کو مینٹین کرنا اور ان کو کنٹینیوسلی امپروو کرنا, دیٹ ول بی اے پارٹ آف ہول ایکٹیویٹی. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈس اون دس بلڈنگ ایٹ اینی اسٹیج. کرنل صاحب نے ہمیں بہت کچھ بتایا. کرنل صاحب آپ نے اپنی سروس کے دوران پاکستان دیکھیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ایک بہت بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ وہ آرمی آفیسر جو ہے بنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دے آر سپر رچ پیپل, ان کو کوئی ڈالرز میں پے نہیں کیا جاتا, لیکن وہاں پہ جو ایک انسان کی شخصیت کو ڈیولپ ہونے کا جو موقع ملتا ہے, جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, جو کچھ انسان وہاں سے جا کے سیکھتا ہے وہ کہیں پہ اور سیکھنے کا موقع شاید نہیں ملتا. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ فوج کے اندر آفیسر بھرتی ہونا چاہتے ہیں. اور پھر وہاں پہ بھی کرنل صاحب نے بڑے پروجیکٹ کیے ہوں گے, بہت ساری اسائنمنٹس کی ہوں گی کرنل صاحب, کرنل جمشید شاہ صاحب نے بڑی اسائنمنٹس کی ہوں گی, کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیں بڑا ایک انسان کو ہر وقت الرٹ رہنا ہوتا ہے. جنگ تو ہو نہ ہو لیکن وہ اس طرح کی پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ تاکہ انسان اگر کسی بھی موقع پہ جنگ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر ایسا نہیں انسان پھر یہ نہ ہو کہ جی ہماری فوج کی تو تیاری نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری اسائنمنٹس جو ہیں وہ کرنل صاحب کی ایک طرف, اور یہ ایک اسائنمنٹ جو ہے کرنل صاحب کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے باہمت انسان ہیں, بڑے پازیٹیو انسان ہیں. ہی ڈیزرو اینی سارٹ آف اپریسیشن فرام دا پیپل آف پاکستان اینڈ چکوال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک چیلنجنگ ان کے لیے سچویشن ہے, لیکن ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے, ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں, اور کہ جی انشاءاللہ یہ اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اور چکوال کا جو ایک کہہ لیں کہ میں پھر عرض کرتا ہوں, I shall like to say it again کہ it is going to be a برج خلیفہ آف چکوال. برج خلیفہ جو ہے دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں دبئی کے اندر جو ہے پہلا اتنا بڑا 160 فلورز جو ہیں, اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ جانتے ہیں, لیکن ہمیں اس پروجیکٹ کے اندر جانے کی ڈیٹیل میں بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ بھی پرایا نہیں ہے.
لیکن یہ نہ صرف یہ کہ پاکستانی پروجیکٹ ہے بلکہ یہ چکوال کا پروجیکٹ ہے، اور چکوال کے جو لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کرنل جمشید صاحب کے آفس میں J7 مال کے اندر آفس میں ضرور آئیں، اور ان کی جو ٹیم ہے ایک دفعہ تو خود پرسنلی ان کے آفس کو وزٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ایٹماسفیئر ہے، اور پھر یہاں کے ان کے جو لوگ ہیں ان سے ملیں، کرنل صاحب سے ملیں، اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس قدر شاندار پروجیکٹ ہے اور کتنے عزم و ہمت کے ساتھ کرنل جمشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کو کیری آن کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ کرنل صاحب کوئی فائنل میسج جو ہے ویری بریفلی ٹو دا پیپل آف چکوال؟ بس میری طرف سے سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اپنے چکوال کو بلڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی لوگ اللہ نے جن کو نوازا انہوں نے مائیگریشن شروع کی ٹو ڈفرینٹ سٹیز، میں چاہوں گا اور میری سب کے لیے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے ایسے مواقع یہاں پیدا کریں کہ ہمیں یہاں سے مائیگریٹ نہ ہونا پڑے، ہماری جنریشن کو نہ ہونا پڑے، ہم یہاں پہ ان اور چکوال اپنا پوٹینشیل ایکسپلائٹ کریں، جس میں 2-3 چیزیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی فوڈ فار تھاٹ فار مائی نیو جنریشن فار مائی پیپل ہو کین ڈو اٹ۔ سب سے پہلے ٹورزم ریلیٹڈ چیزیں، پہلا ہمارا یہ 4 اسٹار ہوٹل بنتا ہے، دس ول بی اے لائک اے فاؤنڈیشنل پوائنٹ۔ اس ٹورزم کے آگے کس طرح اس کو ڈیولپ کرنا ہے، چاہے وہ واٹر بیسڈ ہوں، درابی ڈیم اور لوکیشنیں ہیں، یا اس میں جیپ ریلی آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آرٹیفیشل شکار گاہیں ہوں، لوگ شوق بھی پورا کریں لیکن ہم وائلڈ لائف کو ڈسٹرب نہ کریں بلکہ اس کو امپروو کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور میرا بہت ہی عام چیز ہے، دیکھیں ہمارا کلچر ہے چکوال کا، دنی کا کلچر اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہے۔ میرا ایک آپ لوگوں کو سجیشن ہے کہ آؤ مل کے ہم کہیں ایک بڑا سا سپورٹ سٹی بنائیں، جس میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے ینگ لڑکے ہیں ان کو ہم سپورٹس مین بنائیں۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی میچ نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل نیشنل لیول کا، آؤ مل کے یہاں اسٹیڈیم بنائیں، یہ موٹر وے کے ایکسیس کے اعلان۔ اس کے بعد وہاں پہ ہماری جو اپنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں یہ ہم جو بہنوں کے سونے کا ڈائمنڈ کی کان ہے جس علاقے میں ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے میچز ٹورنامنٹس کی ہم فیسلٹی کریٹ کریں، اپنے بچوں کو ساتھ ٹرین کریں، وہ ساتھ ہم انٹرنیشنل ایونٹس اور نیشنل کرائیں۔ آپ دیکھیں چکوال میں الحمدللہ اتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش ہو سکتی ہے ریسورس جنریشن کی، تو یہی میرا پیغام ہے، لیٹس ہیو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، باہر نکلیں، صرف جو ہے نا ہم لمیٹڈ اس پہ نہ رہیں، ہم اپنی اس خوبصورت زمین چکوال کی دھرتی کا جو اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہے اس کے جتنا پوٹینشیل ہے ہم سب مل جل کے سے فائدہ اٹھائیں، اور تمام کام کمبائن ہوں گے، ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اٹ ہیز ٹو بی اے گروپ آف پیپل آل ٹوگیدر ورکنگ اینڈ اچیونگ دس تھنگ۔ اور جاتے جاتے ایک مثال آپ کو دے دوں، چکوال سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو دیکھ لیں، ایک ایئرپورٹ انہوں نے خود بنایا، آج انہیں ایئر لائن اپنی بنا دی، انہوں نے وہاں پہ اپنی وہ جو پورٹ ہوتی ہے وہ بنا دی، ان کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں چلی گئیں، ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم سب چیمبر والا وہی کانسیپٹ رکھ کے اکٹھے ہو کے یہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اسپورٹ سٹی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ون آف آور پرائم کنسیڈریشن فار آل دوز جو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑا ریوارڈنگ ہوگا ہماری نسل۔ آپ خود سوچیں، آج 21ویں صدی کے پہلے کوارٹر میں اگر ہم یہ چیز بنا دیں تو جب 21ویں صدی اینڈ پہ جائے گی، 50 سال کا ٹائم گزرے گا، تو یہاں پہ کتنے اسپورٹس کے لیجنڈ پیدا ہو چکے ہوں گے جنہوں نے ہمارا نام روشن کیا ہوگا، اور ہمارے کتنے بچے نشوں سے بچ کے سپورٹس کی طرف جائیں گے، گیمیں کھیلیں گے، صحت مند رہیں گے، خوش رہیں گے اور خوشحالی آئے گی۔ جی بس یہی میرا پیغام آپ سب کے لیے۔ بہت ہی پرمغز گفتگو جو ہے کرنل صاحب نے اپنے آج کے اس ہمارے ساتھ ملاقات کے اختتام پہ بڑی پرمغز گفتگو کی ہے۔ وہ دیکھیں کہ وائلڈ لائف جو ہے، درخت جو ہیں، یہ دھرتی کا حسن ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ان کی حفاظت جو ہے پاکستان کے ہر ایک شہری کا فرض ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر مجرم کہلوائیں گے۔ کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں، سپورٹ سٹیز ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی جنریشن جو ہے اور ہیلدی سوچ کو پروموٹ کرنے کے اندر جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اور پھر کرنل صاحب نے یہ فرمایا کہ جی دیکھیں ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے کہیں وہ یہ نہ کہے کہ چکوال کے اندر کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، یا یہ چکوال کے اندر اپرچونٹیز کریٹ کیجیے گا، اور لیٹس بلڈ پاکستان، لیٹس بلڈ چکوال۔ ہم لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شفقت
یزدانی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں اور ایکان علی رضا ہمارے کیمرہ مین، اے کے درویش کو ہم سب کو اجازت دیجیے۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھی آپ سے گفتگو سننے کا، اور بڑے اچھے انداز کے اندر آپ نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں بریف کیا۔ ہماری پبلک انشاءاللہ وہ G7 کے بارے میں دیکھے گی اور فخر محسوس کرے گی کہ چکوال میں بھی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔